الہی حکمت درست نقطۂ نظر کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایمان اور دعا کے ذریعے خدا کی حکمت تلاش کرنی چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس اصول کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی اس بات کی طرف واپس جانا ہوگا جو یعقوب نے اپنے خط کے آغاز میں کہا تھا، جس کو میں نے آزمائش اور پختگی کہا ہے۔ تو آئیں ان آیات کو دیکھیں جنہیں ہم نے پچھلے اصول میں دیکھا تھا۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ اب میں ایک بار پھر اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جب یونانی متن میں یہ لفظ آزمائشیں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ خواہشات بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جب آپ مشکل آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، مشکل خواہشات کا، تو تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اب اس پیراگراف پہ کلیدی جملہ یا الفاظ کا تعلق پختگی کے پورے تصور سے ہے۔ اگر ہم پختگی اور ناپختگی کے تصور کو نہیں سمجھتے ہیں تو ان بہت سی چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے جن کے بارے میں یعقوب بات کر رہا ہے، باشمول جو ہم یہاں اس مخصوص پیراگراف میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب وہ کس طرح مشق کر سکتے ہیں جس کے بارے میں یعقوب بات کر رہے ہیں، وہ اس نقطہ نظر کو کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعقوب جواب دیتا ہے کہ جب وہ حکمت کے لیے دعا کا خاکہ پیش کرتا ہے اور یہ صرف اس طرح پڑھتا ہے، آیت 5 پہلے باب کی، جس میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اب یہاں پھر کنجی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یعقوب کیا لکھ رہا ہے۔ ناپختگی کے تصور کو سمجھنا ہے، کیونکہ ناپختگی ان الفاظ میں جھلکتی ہے، دو دلا اور بے قیام۔ در حقیقت یہ سنگین دوگلا پن تھا اور یہ شدید بے قیام تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکمت کی ضرورت ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ یعقوب سادہ فہم یا رہنمائی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہم واقعی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ دیکھتے ہیں بعد میں وہ ہمیں نظریہ دیتا ہے، وہ یہاں روحانی ناپختگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ یہاں دنیا داری کے رویوں کی بات کر رہا ہے، وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ انہیں ہر ہوا کے ذریعے یہاں اور وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ صرف ان ایمانداروں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے جو رہنمائی کے لیے حکمت چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ یعقوب کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ایک دلچسپ بات ہے، یعقوب ہمیں پہلے باب میں مضامین سے متعارف کرواتا ہے اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بعد میں ان تصورات کو بیان کرتا ہے اور وہ حکمت کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور یہاں وہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یعقوب 3 باب میں وہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ جب وہ حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ اوپر سے حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا کی طرف سے حکمت، اور اس لیے وہ بیان کرتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملن نثار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اب ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ یاد رکھیں جب اس نے حکمت کے لیے دعا کے بارے میں بات کی تھی تو اس نے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا، اگر تم دوگلے ہو تو خدا سے دعا کے جواب کی امید نہ رکھو۔ اگر آپ غیر مستحکم ہیں، ٹھیک ہے، یہاں وہ اٹل ہونے کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ الہی حکمت ہے جب ہم اس طرح کی حکمت پر عمل کرتے ہیں، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ اب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب زمینی حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اوپر سے حکمت ایک چیز ہے لیکن زمین سے حکمت دوسری چیز ہے، اور وہ زمینی حکمت کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ کے دل میں تلخ حسد اور خود غرضانہ خواہش ہے تو فخر نہ کریں اور سچائی سے انکار نہ کریں۔ یہ سنجیدہ ہے ویسے سچ کو جھٹلانا، لیکن اس زمین کی حکمت اکثر سچائی سے انکار کرتی ہے۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ جملہ ہے، شیطانی، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ اب وہ یہاں لفظی طور پر جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ایمانداروں میں سخت دشواری تھی جنہیں یہ خط موصول ہو رہا تھا، اور وہ خدا سے پوچھ رہے تھے ایسے طرز زندگی سے جو اس بات کی عکاسی نہیں کر رہا تھا کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے اور یعقوب کیا کہہ رہا ہے۔
جب آپ دوگلے ہیں تو دعاؤں کا جواب ملنے کی توقع نہ کریں۔ جب آپ کا ایک پاؤں دنیا میں ہے اور دوسرے پاؤں کے ساتھ آپ خدا کی مرضی میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دوگلا پن ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی پر مرکوز نہیں ہے۔ اب کلام پاک کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو سیاق و سباق کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہی ہے جو ہم نے یہاں یعقوب میں فوری طور پر کیا ہے۔ ہم نے حکمت کی دعا دیکھی ہے اور پھر ہم متن میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس یہ حکمت اوپر سے اترتی ہے، اور حکمت جو دنیاوی ہے، اور وہ زمین سے بہت ساری حکمتوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ہر قسم کی مشکلات میں پڑتے تھے، اور ساتھ ہی وہ خدا کی رضا اور خدا کی مدد چاہتے تھے۔ اب یہ فوری سیاق و سباق ہے، یہ یعقوب کا سیاق و سباق ہے، لیکن آئیے ایک وسیع تر سیاق و سباق کی طرف چلتے ہیں اور ہم الہی حکمت کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر افسیوں 1 باب اور اس کی 15 آیت کے آغاز میں پولس رسول کی دعا پر غور کریں۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خدا یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ پولس کی دعا کیا تھی؟ دیکھیں، وہ اس کا تعلق اس سے ہے جو یعقوب در حقیقت بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دعا سے ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ دیکھیں، یہ الہی حکمت ہے، اور پولس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنا زیادہ خدا اور اس کی ذات کے متعلق جانیں گے، آپ اتنا ہی زیادہ اس طرح رہنا پسند کریں گے جیسا کہ خدا ہمارے لیے چاہتا ہے۔ جیسا کہ پطرس نے کہا، پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور یوں یعقوب واقعی ان یہودی ایمانداروں کو نصیحت کر رہا ہے جو رومی دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس میں دعا کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ انہیں سب سے پہلے خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ در حقیقت خدا سے الہی حکمت نہیں مانگ رہے تھے۔ پولس یہ ایک اور باب میں بیان کرتا ہے، کلسیوں 1 باب اور اس کی 9ویں آیت کے آغاز میں دیکھیں، میں اسے دوبارہ الہی حکمت کہوں گا، اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن۔ خدا سے حکمت مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں، تاکہ ہم اس کی مرضی پوری کریں۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ اور جب آپ سیاق و سباق اور حکمت کے معنی سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یعقوب جس بارے میں بات کر رہا ہے وہ صرف خدا کی رہنمائی نہیں ہے، یہ صرف خدا سے کسی خاص صورتحال کے لیے سمجھ اور حکمت مانگنا نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اگر آپ واقعی سچے دل سے خدا سے پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اور جوہر میں ہم باقی خط سے دیکھیں گے، یہ مومنین کے درمیان ایک سنگین مسئلہ تھا، اور اس طرح یعقوب انہیں اس خاص صورتحال میں ہدایت دے رہا ہے، مجھے اصول کو دہرانے دیں تاکہ ہم اسے اپنے سامنے لے آئیں۔ اور پھر میں عمل کے لیے ایک سوال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ درست نقطہ نظر کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایمان اور دعا کے ذریعے خدا کی حکمت تلاش کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اس میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ ہمیں ایمان اور دعا کے ذریعے صاف نیت سے خدا کی حکمت تلاش کرنی چاہیے۔ سچے دل سے خدا اور اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اسے اس اصول میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جامع پہلو مل جاتا ہے کہ یعقوب واقعی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، غور و خوض کا سوال یہ ہے، انجیل، اعمال، خطوط اور مکاشفہ کے لکھے جانے سے پہلے 50 عیسوی میں ان ایمانداروں کے مقابلے میں آج ہمیں کیا فوائد حاصل ہیں؟ اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ پہلا خط ہے جو کلیسیاؤں اور مسیحوں کو لکھا گیا تھا جو ہمارے نئے عہد نامے میں شامل ہے۔ پہلا خط پولس نے غلطیوں کو لکھنے سے پہلے، اور وہ ایک تھا، شاید اس کا پہلا خط، تو یہ کلیسیا کی تاریخ میں واپس جاتا ہے۔ یہ ان ایماندار یہودیوں پر واپس جا رہا ہے جو کہ رومی دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اور وہ ان 12 قبیلوں کو لکھ رہا ہے جو کہ رومی دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اور یہ ایماندار یہودی ہیں جو کہ ایسی صورتحال میں ہیں جہاں انہیں مسیح میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس فائدے کے بارے میں سوچیں جو ہمیں حاصل ہے۔ یعقوب یہ خط لکھتا ہے اور یہ کسی کلیسیا میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک اور کلیسیا میں، اور پھر ایک اور کلیسیا میں، اور پھر ایک اور کلیسیا میں پڑھا جاتا ہے۔
پوری رومی سلطنت میں، اور پھر انہوں نے اس کے متعلق سوچے جو پیغام یعقوب ان کلیسیوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ رومی سلطنت میں پھیلی ہوئی تھیں اور انہیں پہنچانے میں سال لگ جائیں گے۔ جب آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس صرف یعقوب کے خط ہی نہیں بلکہ پولس کے خط بھی ہیں۔ خط جو اس نے لکھے ہیں وہ سب نئے عہد نامے میں ہیں، اور وہ 13 خطوط ہمیں کیا دیتے ہیں؟ الہی حکمت۔ ان خطوط کا مقصد یہی تھا کہ ہم مسیح میں اپنی بلاہٹ کو جانتے ہوئے خدا کی مرضی میں چلنا سیکھیں، اور جب ہم ان کے متعلق سوچتے ہیں میں خود سے سوچتا ہوں زبردست، ہمیں کتنا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے برعکس یعقوب نے رومی سلطنت میں کوئی ای میل نہیں لکھی تھی۔ وہ صبح اٹھے اور ان سب کے پاس یعقوب کا ایک خط تھا، جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کل ایک ای میل کی جو کہ پوری دنیا میں گئی کہ ہم آج رات یعقوب کے متعلق بات کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے اعزاز کے متعلق سوچیں جو ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی کے تعلق سے حاصل ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو آئیں خدا کی اس حکمت کے لیے شکر گزار رہیں جو اس کے کلام سے ہمیں حاصل ہے، لیکن اس سے زیادہ جیسا کہ یعقوب بعد میں ہمیں بتائے گا، صرف سننے والے مت بنو، صرف سنے نہیں لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنے، اور یہی پیغام ہے جو یعقوب پہلی صدی کے ایمانداروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔